السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ لاکھوں مسلمان قربانی کا عظیم فریضہ سر انجام دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے 10 فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ نمبر 2، دل کی خوشی اور ثواب کی نیت سے کی جانے والی قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہوگی، رکاوٹ ہوگی۔ نمبر 3، قربانی کے دنوں میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نمبر 4، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میزان عمل میں ان تمام چیزوں کو تولا جائے گا اور ان کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 5، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ نمبر 6، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ نمبر 7، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ نمبر 8، قربانی کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر پڑتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، البتہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ نمبر 9، قربانی شاعر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 10، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قربانی کا حکم دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشاں ہونے والا ہے۔